اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ گزشتہ 3 دن سے سوشل میڈیا میں اور اخبارات میں آنریبل ہوم منسٹر علی جناب محمد محمود علی صاحب کے متعلق بعض قائدین کے نام نہاد قائدین کے بیانات آ رہے ہیں، تو میں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس شہید کے خون کی بہت بڑی عظمت اور اہمیت ہے، سبھی علماء کرام جانتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ عرش معلیٰ پر پہنچ جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرا شہید میرے نام پر زندگی وقف کر کر آ رہا ہے، شہید ہو کر آ رہا ہے، اور سارے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، اور جو دروازے سے جانا چاہتا ہے شہید اس دروازے سے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو شہید کی کیا اہمیت ہے وہ آپ سبھی جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ ایک عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ ایک عالم دین اپنی سیاہی سے جو چیز قلم بند کرتا ہے اس سے لاکھوں شہید پیدا ہوتے ہیں۔ تو عالم دین کی کیا اہمیت ہے؟ عالم دین ایک پلر آف دی اسلام ہے۔ عالم دین کی اہمیت یہ ہے، عالم دین اپنے تعلیمات کو عام کرتے ہوئے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو نئی نسل تک پہنچاتے ہوئے ایک اہم اور کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ تو عالم دین کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں اور پھر ہماری ملت اسلامیہ میں۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یقیناً جو افضل گنج پولیس کی جانب سے جو 7 جون کو حضرت مولانا جعفر پاشا صاحب پر جو پولیس کا ظلم ہوا اور پولیس نے جو بے عزتی ایک عالم دین کی اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ یقیناً ہمارے علماء کرام کی عزت ہی ہماری زندگی ہے۔ میں علماء کرام کی قدم بوسی کرنے والا انسان ہوں، اور میں یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، علماء کرام ملت اسلامیہ کا قیمتی اثاثہ ہیں، اور علماء کرام کی عزت اور تعظیم، مشائخین اعظام کی عزت و تعظیم ہمارا اولین فرض ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا جعفر پاشا صاحب حسامی جن کی بے عزتی کرنے والے پولیس عہدیدار کے خلاف ریاستی وزیر داخلہ علی جناب محمد محمود علی صاحب نے DGP سے بات کی، پولیس کمشنر صاحب سے بات کی، اور عہدیداروں کو طلب کیا اور تحقیقات کرنے کا حکم دیا۔ یقیناً وہ عہدیدار جس نے مولانا جعفر پاشا صاحب کو روک کر بے عزتی کی، ان کے خلاف کارروائی کی، اس عہدیدار کے خلاف یقیناً کارروائی ہوگی۔ اور میں یقین دلاتا ہوں تلنگانے کے عوام کو اور تلنگانے کے مسلمانوں کو، بالخصوص پرانے شہر حیدرآباد کے علماء کرام کو، وہ عہدیدار معطل ہو کر رہے گا۔ اور آپ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی صاحب سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ محمود علی صاحب گزشتہ 2 سال سے جو ہمارے پاس کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن سے
جو ورک لوڈ ہوا ہے گزشتہ سال پورا جو ہے لاک ڈاؤن میں چلا گیا اور یہ سال پھر لاک ڈاؤن میں چل رہا ہے، تو ہوم منسٹر بھی ایک کانٹوں کا تاج ہوتا ہے، لاکھوں شکایتوں کو دیکھنا پڑتا ہے، لاکھوں عوام پر ہونے والے مظالم کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو محمود علی صاحب جو ہے آج یقیناً جو ہے احکامات جاری کریں گے اور اس عہدیدار کو معطل کریں گے، مجھے یقین ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ محمود علی صاحب آنریبل ہوم منسٹر گورنمنٹ آف تلنگانہ کیا ہیں ان پر نام نہاد قائدین جو سیاسی بے روزگار ہیں، اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے اور اپنی سیاسی شہرت حاصل کرنے کے لیے ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا واقف ہے کہ ہمارے ہر دل عزیز ڈائنامک غریبوں کے مسیحا، تلنگانے کے مہاتما، تلنگانے کے گاندھی چیف منسٹر KCR صاحب اور ہمارے وزیر داخلہ عالی جناب محترم محمد محمود علی صاحب جو علماء کرام کو عزت دیتے ہیں اور ان کی جو تعظیم کرتے ہیں، ساری دنیا واقف ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہمارے ماہ رمضان المبارک میں دعوت افطار کا اہتمام ہوتا ہے تو مین گیٹ پر کھڑے ہو کر جو ہے ہمارے چیف منسٹر KCR صاحب اور ہمارے آنریبل ہوم منسٹر محمود علی صاحب علماء کرام کے پیٹ میں منڈی ڈال کر جو ہے ان کی عزت اور تعظیم سے ویلکم کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری حکومت ہے۔ اب آپ بتائیے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بعض نام نہاد قائدین اپنی سیاسی روٹیاں سیکنے اور پھر اپنی سیاسی بقا کے لیے، اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک عالم دین کا سہارا لے رہے ہیں، تو میں انہیں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے علماء کرام کو کے کندھے پر رکھ کر اپنے بندوق نہ چلائیں کہ علماء کرام کی عزت اور تعظیم ہماری تلنگانہ حکومت کا نصب العین ہے۔ اور ہوم منسٹر صاحب کے متعلق تو میں یہ کہوں گا، روہنگیا میں، برما میں جب مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، 12 لاکھ مسلمان جو ہے بے گھر ہو گئے تھے روہنگیا اور برما میں، اور 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت ہندوستان میں سب سے پہلے محمد محمود علی صاحب آنریبل ڈپٹی چیف منسٹر و ریونیو منسٹر جو ہے دلی پہنچتے ہیں، اور دلی میں پہنچ کر اس وقت کے مرکزی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ سے اور ڈیفنس کی منسٹر سشما سوراج سے ملاقات کر کے احتجاج بلند کرتے ہیں اور ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کے مذہبی جذبات سے واقف کرواتے ہیں، اور روہنگیا اور برما میں مسلمانوں کے قتل عام کو روکنے کے لیے ہندوستان کی حکومت UNO سے نمائندگی کی جائے۔ یہ مطالبہ محمد محمود علی صاحب کا تھا۔ آپ بتائیے، محمود علی صاحب پر تنقید کر دینا، تنقید برائے تنقید کر دینا آسان ہے، لیکن ان سیاسی بے روزگاروں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر اگر مسلمان ڈپٹی چیف منسٹر بنائے گئے ہیں تو پہلے ڈپٹی چیف منسٹر محمود علی صاحب ہیں، اور ہوم منسٹر کا عہدہ محمود علی صاحب کو دیا گیا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ ہم نے مولانا ابوالکلام آزاد کو نہیں دیکھا، لیکن میں یقین کے ساتھ یہ چیلنج کروں گا کہ آج کے مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح کام کرنے والے ہوم منسٹر محمود علی صاحب ہیں۔ میں یہ کہوں گا محمود علی صاحب آج کے مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، کیونکہ میں واقف ہوں محمود علی صاحب کے پاس پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طریقے سے سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، حسن سلوک سے اسلام پھیلا،
آج محمود علی صاحب جو ہے کافروں سے جب ملتے ہیں، غیر مسلم سے ملتے ہیں تو اپنے اخلاق کو پیش کرتے ہیں، اور وہ جو ہے اخلاق پیش کرتے ہوئے اسلام کو پیش کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے محمود علی صاحب کی انکساری کو، میں نے دیکھا ہے محمود علی صاحب کی ملنساری کو، میں نے دیکھا ہے محمود علی صاحب کی ہردل عزیزی کو، محمود علی صاحب کی ملی، سماجی، دینی، مذہبی، سیاسی، لسانی، مذہبی، اوقافی، سیاسی تمام خدمات کو میں خراج تحسین ادا کرتا ہوں۔ محمود علی صاحب آج کے مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، چیف منسٹر KCR صاحب آج کے مہاتما ہیں، تلنگانے کے مہاتما ہیں، تلنگانے کے گاندھی ہیں، اور مولانا ابوالکلام آزاد اور مہاتما گاندھی جیسا مل کر کام کیے۔ آج تلنگانے میں ہمارے قائدین مل کر کام کر رہے ہیں، لیکن بعض نام نہاد قائدین، افسوس میں یہ کہوں گا، آج محمود علی صاحب ڈپٹی چیف منسٹر ہیں، آج محمود علی صاحب ریونیو منسٹر ہیں، آج محمود علی صاحب ہوم منسٹر ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمود علی صاحب کو عطا کیا ہے، اور وہ عزتوں سے عطا کیا ہے، وہ شہرت سے عطا کیا ہے، اور ملت اسلامیہ کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے آج لاک ڈاؤن میں کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے مجبور اور مظلوم لوگ آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ محمود علی صاحب نہ صرف ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں، بلکہ ماہانہ سینکڑوں لوگوں کو، ہارٹ پیشنٹ ہو یا دیگر امراض کے مریض ہوں، چیف منسٹر صاحب سے ریلیف فنڈ دلاتے ہیں اور ان کو ان کی گاڑی تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہ محمود علی صاحب ہیں۔ اور محمود علی صاحب کو بعض نام نہاد قائدین یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک آپ کے جسم سے گوبر کی بو نہیں گئی، اور آپ اپنی پوتری کی شادی میں سرپرست KCR صاحب کا نام لکھے، اور یہاں تک کہ کہہ دیا بعض جاہل اور نام نہاد قائدین نے کہ تم ایک باپ کی اگر اولاد ہے تو یہ بتاؤ۔ افسوس، اس قوم پر مجھے افسوس ہے، اس قوم پر مجھے افسوس ہے۔ ارے یقیناً میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کش ہاتھوں کو چوما تھا۔ یہ میری تاریخ ہے اسلام کی، محنت کش ہاتھوں کو میرے آقا نے چوما تھا۔ آج محمود علی صاحب محنت کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے، خلوص دل کے ساتھ ملت اسلامیہ کی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کی شہرت، ان کی عزت جو ہے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال میں یہ کہوں گا عزیزان ملت اسلامیہ، ایک تو نام نہاد قائد نے یہ کہہ دیا کہ مختار عباس نقوی اور سکندر بخت، اور ایک دلندر جو ملعون وسیم رضوی جو آج قرآن کا گستاخ ہے، اس کو تو قتل کر دینا چاہیے۔ ہم نے حکومت ہندوستان سے مطالبہ کیا وسیم رضوی کو گرفتار کیا جائے، لیکن آج محمود علی صاحب کو ان ملعونوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ افسوس، افسوس کہ ایسے قائدین جو اپنے نام کے لیے، اپنی سستی شہرت کے لیے آنریبل ہوم منسٹر صاحب کی جو انسلٹ کر رہے ہیں، انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ بہرحال تمہارے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ میں ایک ہی بات کہوں گا، آج تلنگانے کی حکومت میں 1,80,000 یتیم غریب لڑکیوں کو جو 1 لاکھ روپے شادی کے مل رہے ہیں، وہ محمود علی صاحب کی کامیاب نمائندگی کا نتیجہ ہے۔ آج تلنگانے کے مسلمانوں کو ان کی فلاح و بہبودی کے لیے 2,000 کروڑ بجٹ مل رہا ہے، تو محمود علی صاحب کی کامیاب نمائندگی کا نتیجہ ہے۔ اس سے ہٹ کر جو ہے آج جو اقامتی مدارس ہیں ٹمریز، جس میں 92,000 طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو محمود علی صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ 10,000 مؤذن اور اماموں کو جو ہے تنخواہ دی جا رہی ہے،
تو محمود علی صاحب کی نمائندگی کا نتیجہ ہے اور اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا۔ انیس الغربا جو یتیم خانہ ہے، جس کو 21 کروڑ روپے 4000 گز زمین شہر کے قلب میں دی گئی، یہ محمود علی صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور اس سے ہٹ کر اوقافی جائیدادوں کا تحفظ ہو رہا ہے۔ اور اسلامک سینٹر جو گچی بولی میں تعمیر ہوگا، جس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے 10 ایکڑ زمین اور 40 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ آپ بتائیے، تنقید کر دینا آسان ہے، ہر سال رمضان میں 60 کروڑ روپے کے ملبوسات جو ہے مسلمانوں کو دیے جاتے ہیں اور جو ہے افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہندوستان کی سرزمین پر کوئی ہمارے حکمرانوں سے، ہماری تاریخ و جغرافیہ سے جو ہے کوئی واقف ہے، مغلیہ حکمرانوں سے اور قلی قطب شاہ حکمرانوں سے، آصف جائی حکمرانوں کی تاریخ سے کوئی واقف ہے، تو وہ آپ کے اور ہمارے ڈائنامک اور ہردل عزیز چیف منسٹر KCR صاحب ہیں۔ اور KCR صاحب کے پاس مسلمانوں کی اہمیت، مسلمانوں کی افادیت، مسلمانوں کی تاریخ سے واقف کروانے والی عظیم شخصیت آج کے مولانا ابوالکلام آزاد محمد محمود علی صاحب آنریبل ہوم منسٹر ہیں۔ میں محمود علی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہ کہوں گا کہ آپ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آپ عاشق رسول ہیں اور الحمدللہ آپ جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ 300 سے 400 لوگوں کو آپ روزانہ ملاقات کرتے ہیں اور ان کے جو ہے ظلم اور مظلوم ہونے پر ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو موقع عطا کیا، آپ کام کرتے چلے جائیے، اس کی کوئی پرواہ مت کیجیے۔ یہ نام نہاد لوگ آئیں گے، ہر دور میں جو ہے فرعون بھی رہا اور جو ہے موسیٰ بھی رہے، یہ آج کے فرعون ہیں اور یہ آپ کو ڈسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں ان کے متعلق یہ کہوں گا کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ محمود علی صاحب ایک جو ہے عالم دین کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے لیڈر کا نام ہے، ملت اسلامیہ کی جان اور مال کی حفاظت کرنے والے قائد کا نام ہے۔ میں محمود علی صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہوم منسٹری کے بعد رکن پارلیمنٹ بنائیں اور ہندوستان کا نائب صدر جمہوریہ بنائیں، ہندوستان کا صدر جمہوریہ بنائیں، کیونکہ آپ قوم و ملت کی رہنمائی کرتے ہیں اور آپ پرواہ مت کیجئے، ایسے نام نہاد کئی آئیں گے، ایسے کتے ہیں بھوکتے رہیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسے کتے تو ہر دور میں رہے ہیں۔ بہرحال جو ہے الحمدللہ محمود علی صاحب آپ کے ساتھ 1 کروڑ مسلمان ہیں، آپ کے ساتھ کروڑوں ہندو بھائی ہیں جو آپ کی قدر اور عزت کی نگاہ دیکھتے ہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ KCR صاحب اور محمود علی صاحب کی درازی عمر کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جے تلنگانہ، جے KCR۔